الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پاکی کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالی پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو فرمایا ہے کہ پاکیزہ لباس اور جسم کو بھی پاک رکھے، کپڑوں کو بھی پاک رکھے، اور جہاں پر عبادت ہوتی اس جگہ کو بھی پاک رکھے، یہاں تک کہ انسان کے جسم کے اندر جو دانت ہے وہ دانت کو بھی پاک رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جیسا حدیثوں کے اندر آتا ہے مسواک کی بہت فضیلت ہے، مسواک کے بہت فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ فرمایا کہ جو مسواک کا اہتمام کریں گا موت کے وقت میں 2 فرشتے آتے ہیں اور فرشتے شیطان کو بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد ایمان والے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یعنی حسن خاتمہ کے لیے بہت بڑا مددگار ہے مسواک کا عمل، اور یہ مسواک کا عمل انسان کے پاک رہنے کا ایک ذریعہ ہے، منہ کے صاف رکھنے کا، دانت کے صاف رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو شریعت نے ہم کو جیسا یہ کہا کہ ظاہری پاکی کرنا ہے، ویسی فرمایا کہ باطنی پاکی بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ظاہری پاکی، اور ایک باطنی پاکی، اندر کی پاکی، روح کی پاکی اور اپنے نفس کی پاکی۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ توبہ کرو۔ جیسا ایک مثال سے بات سمجھیے، کمپیوٹر یا فون کے اندر کوئی چیز آپ کو ختم کرنا ہے، نکالنا ہے، آپ ساری چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جیسا ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ویسی جیسا انسان گناہ کرتا ہے، ایک مسلمان ایمان والا گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے اوپر اس کے سارے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو جیسا اللہ تعالی ظاہری پاکی کو بھی پسند کرتے ہیں، باطنی پاکی کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ پاکی کو اللہ پسند کرتے ہیں، ویسی فرمایا کہ تم اپنے جسم کے اندر یعنی اپنے پیٹ کے اندر جو غذا ڈال رہے ہو وہ غذا کو بھی طیب کرو، پاک کرو، اور حلال روزی اپنے پیٹ کے اندر ڈالو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، جو حدیث کا مضمون ہمارا چل رہا ہے کہ 5 سوال ہر مسلمان سے اللہ کریں گے، ہر مسلمان سے 5 سوال کریں گے، جن میں 2 سوال ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ تیسرا جو سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا،
کیونکہ کمانے کے اندر انسان کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کے معاش کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کی روزی روٹی کا مسئلہ، اس کی بیوی بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ، اور کمائی کے ذریعے سے یعنی جو مال اس نے کمایا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو بناتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور وہ خرچ کرنے کے اندر جیسا دوسرا سوال جو ہوگا، چوتھا سوال، یعنی دو سوال تو زندگی کہاں گزارا اور جوانی کہاں جوانی کہاں پر تیری پروان چڑھی تھی، یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال جو ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ کمانے کے اندر آدمی آزاد نہیں ہے، ایمان والا مسلمان آزاد نہیں ہے کہ جیسا چاہے ویسا کما لے، بلکہ اس کو حلال روزی تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر خرچ کرنے کے اندر بھی وہ بھی ضروری ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی پابندیاں کیا ہے، خرچ کرنے کے اندر اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ حلال روزی کی برکتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور حلال روزی کی جو فضیلت اور جو مقام ہے وہ شریعت نے بہت اونچا بتایا۔ ایک تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ دنیا کوئی بری چیز ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ کے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یوں فرما دیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے فطری طور پر حب الشہوات یعنی جن چیزوں سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے، جن چیزوں سے آدمی کو مزہ آتا ہے، ان چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، یعنی ان چیزوں کی محبت ہم نے فطری طور پر انسان کے اندر ڈال دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت، من النساء، اللہ نے عورت کی محبت مرد کے اندر فطری طور پر پیدا کر دی ہے، اٹریکشن اللہ نے مرد کے اندر وہ کشش باقی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے، اور جب تک اللہ کی مرضی ہے یعنی روز قیامت تک اللہ اس نظام کو چلائیں گے۔ اور یہ دنیا کا نظام کیسا چلے گا؟ جب کہ ایک مرد اور عورت کی جو ازدواجی زندگی ہوں گی وہ قائم ہوں گی، اور اس کے ذریعے سے نسل آدم یعنی انسانیت چلیں گی۔ اس کے لیے اللہ نے مرد کے اندر عورت کی کشش اور عورت کی طلب، جنسی خواہش اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے لیے اس کے اندر لذت بھی رکھا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ نے کہا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، اللہ نے کہا کہ ہم نے دونوں کے اندر یعنی ازواج کے اندر، میاں بیوی کے اندر، مرد عورت کے اندر تسکین رکھی ہے، ایک سکون رکھا ہے، ایک مزہ رکھا ہے۔ یہ فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز کو رکھا ہے۔ اب شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کو حلال راستے سے اختیار کرے، حرام راستے سے، کیونکہ محبت تو اللہ نے ڈال دی ہے۔ اب محبت جب ڈال دی ہے، یہ جتنی چیزوں کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، اس کو ہم حلال طریقے سے لینا ہے اور حلال طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ کریں گے تو یہی چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس کو اگر بے صبری کے ذریعے سے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر اس دنیا کو طلب کریں گے، اس دنیا کو حاصل کریں گے، تو یہی دنیا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے برکتی اور دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ ہم نے عورت کی محبت مرد کے اندر ڈالی ہے، اور دوسری بات فرمایا کہ بیٹوں کی محبت ہم نے اندر ڈالی ہے، مزین کیا ہے ان کے دلوں کے اندر، اور فرمایا کہ انسان کے دلوں میں سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت۔ اب سونے چاندی کے ڈھیر سے مراد اس زمانے کے اندر سونے چاندی ہی کی روپیہ اور رقم ہوا کرتی تھی، یعنی جو آج کل جو کرنسی ہے، آج کل جو نوٹ وغیرہ ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو رہا، ہم کو جو ہے نا سونا چاندی لے لیا گیا اور پیپر پکڑا دیا گیا، پیپر یہ جو ہے نا پیپر ہمارے کو کرنسی کے طور پر دے دیا گیا۔ اب یہاں تک تو اور آگے حالت بدل گئی، اور آگے جانے کے بعد کیا ہوگا، وہ نوٹ بھی لے لی گئی، اب اے ٹی ایم کارڈ دے دیا گیا، کارڈ دے دیا گیا، بولے کارڈ کے اندر سب آ گیا، پیسہ بھی لے لی ہاتھ سے۔
یہ سب ہمارے کو بیوقوف بنا دیا گیا. تو پہلے زمانے میں جو انسان کے پاس جو رقم ہوتی تھی وہ سونے چاندی کی ہوتی تھی. سونے کا سکہ ہوتا تھا 4.5 ماشے کا. 4.5 ماشے وہ تو آدھا ماشا کم آدھا تولہ. آدھے تولہ ایک حساب لے لیجیے آپ. آدھا تولے کا ایک سکہ ہوتا تھا سونے کا, جس کو کہتے تھے اشرفی یا دینار بھی کہتے تھے. تو اس زمانے میں سونے چاندی کے ڈھیر جو ہوتے تھے وہ سونے کے سکے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت ہم نے تمہارے اندر ڈال دی, اس کی محبت تمہارے لیے ہم نے مزین کر دی. اور فرمایا کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے, کیونکہ اس زمانے کے اندر جو سواری وغیرہ ہوتی تھی وہ سواری گھوڑا ہوتا تھا, یعنی سب سے عالی شان جو سواری مانی جاتی تھی وہ سواری ہوتی تھی گھوڑے کی. تو نشان لگائے ہوئے گھوڑے, نشان لگائے ہوئے گھوڑے سے مراد جو ریس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کی قیمت بہت اونچی ہوتی ہے, وہ گھوڑوں کی محبت. اور مویشی یعنی جانوروں کی محبت, اور اسی طریقے سے کھیتی کی محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان چیزوں کی محبت فطری طور پر ہم نے تمہارے اندر ڈال دی. اب یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا کہ جب ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر ہے, اب یہ محبت نکلنے والی نہیں ہے, یہ محبت تو تمہارے اندر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی محبت کا ہونا اعلان کر دیا کہ تمہارے اندر رکھ دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا, آپ سمجھیے یہ دنیا تو اللہ نے دی ہے, پر دنیا دی کس لیے ہے, اور یہ دنیا کی محبت جب اللہ نے دل میں رکھی ہے تو کس لیے رکھی ہے. اب اس کا ایک صحیح اگر دیکھا جائے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے استعمال کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں مدینے کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے, ڈھیر کے پاس آئے, اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ آپ نے کہا ہے, جیسا بھی ہم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی, آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت, عورت کی محبت, بچوں کی محبت, سونے چاندی کی محبت یعنی مال روپیہ پیسہ کی محبت, اور سواری کی محبت, اور کھیتی باڑی کی محبت, ان چیزوں کی محبت آپ نے ہمارے دل کے اندر ڈال دی. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس محبت کو نکال دو, کیونکہ فطری طور پر آپ نے ہمارے اندر ڈال دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت ہم سے نکالیے مت. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے اور ان چیزوں کو ہم تیرے دین کے لیے استعمال کرنے والے بن جائے. ہماری یہ دعا ہے. یہ ہے جب اس کی محبت اللہ نے ہمارے دل کے اندر ڈال دی ہے, اب اس کو ختم کرنے کی دعا نہیں کرنا ہے. ختم کرنے سے مراد کیا ہے, رہبانیت اختیار کرنا. رہبانیت کیا ہے, بھائی ساری دنیا کے جھمیلے چھوڑ دو اور اللہ اللہ کر لیتے بیٹھ جاؤ, یہ رہبانیت ہے. اور یہ شریعت کے اندر ہماری منع ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہبانیت میرے دین کے اندر نہیں ہے, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یعنی دنیا کے سارے جھمیلے چھوڑ دو, بیوی نکو, بچے نکو, اور یہ دنیا کی جتنی چیزیں ساری چیزیں ہم کو نہیں ہونا, بس یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کر لیتے ہوئے زندگی گزاریں گے. یہ رہبانیت ہے, اسلام نے اس کو نہیں کہا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ان کی محبت آپ نے رکھی ہے, لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم تجھ کو راضی کرنے والے بن جائیں. ان چیزوں کے ذریعے ہم تم کو راضی کرنے والے بن جائے, اور ان چیزوں کو ہم دین کے اوپر خرچ کرنے والے اور دین کے لیے استعمال کرنے والے بن جائے. اس کی دعا کی. اس لیے یہ شریعت کا ایک جو نا بہت بہترین ہمارے لیے فرمایا گیا کہ مال کے کمانے کی ہمارے دل کے اندر اللہ نے خواہش کو رکھا ہے. کس وجہ سے؟ ایک دوسرا جو اگر ہم دیکھا جائے تو ایک دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والا بندہ, ایک مسلمان بندہ کسی سے سوال کرنے والا نہ بن جائے. اس لیے صحابہ کرام کو دیکھو کہ صحابہ کرام کے پاس مال بہت تھا, اللہ نے دی دنیا, بعض کے پاس تھا بعض کے پاس نہیں تھا, لیکن جس نے کیا اس نے حلال راستے سے کیا, حلال راستے سے انہوں نے دنیا کو حاصل کیا, تو دنیا ان کے پاس بہت تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مالدار صحابی گزرے, جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے گئے
تو صرف بدری صحابہ کو فرمایا کہ ایک ایک صحابہ کو جو زندہ ہے بدری صحابہ کو 40,000 دینار ایک ایک صحابی کو دینے کی وصیت کی۔ 40,000 دینار اگر آپ اس زمانے کی اگر رقم لگائی جائے کروڑوں کی قیمت بنتی ہے۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے اللہ نے ان کو اتنی دنیا دی تھی کہ اگر وہ دنیا اگر ہم دیکھیں وہ مال وہ ماتا، فرمایا کہ ہم آدھے ہندوستان کو خرید سکتے ہیں، اتنا مال و متا اللہ نے ان کو دیا تھا۔ لیکن اصل اس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا مال کے ذریعے سے، اور اس مال کو اللہ کے دین پر خرچ کیا تھا۔ اور یہی ہے اصل کہ کمانا ہے حلال راستے سے، اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی حدیثوں کے اندر کہ حلال کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا، فرمایا کہ کوئی ایک آدمی 4 چیزوں کی وجہ سے دنیا حاصل کرتا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے دنیا حاصل کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر پہلی بات فرمایا حلال روزی تلاش کرتا ہو، حلال روزی تلاش کرتا ہو۔ اور حلال روزی تلاش کرنے کے اندر چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، مثال کے طور پہ تجارت کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، یا زراعت کرتا ہو یعنی کھیتی باڑی وغیرہ کرتا ہو، یا کوئی بنڈی وغیرہ ڈھکلتا ہو، یا کوئی اور گاڑی وغیرہ چلاتا ہو، کسی بھی اعتبار سے سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے حلال روزی تلاش کرنا ہے، حرام نہیں، حلال روزی تلاش کرنا ہے۔ کیوں کماتا ہے؟ اس لیے کہ میں حلال روزی کماؤں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس لیے کماتا ہے کہ میں اور میرے بیوی بچے سوال سے بچ جائے، یعنی کسی سے مانگنے سے بچ جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، اس لیے کماتا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا اس لیے کماتا ہو کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا۔ مال اس لیے کماتا ہو کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ کے دین پر خرچ کروں گا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ بیوی بچوں کے لیے کماتا ہو۔ تو فرمایا کہ کوئی آدمی دنیا کماتا ہو، دنیا کی روزی کی تلاش میں نکلتا ہو، اور یہ 4 چیزیں اس کے ذہن میں ہو، تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ حلال روزی کمانے والا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک شخص محنت مزدوری کر رہا تھا، تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جیسا محنت کر رہا، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہا، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرتا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کو ایسا مت کہو، فرمایا کہ وہ اگر اپنی بیوی بچوں کو سوال سے بچانے کے لیے اور اپنی بیوی بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے ایسی محنت کر رہا ہے تو ایسا شخص بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اللہ کے راستے میں مشقت اور اللہ کے راستے میں جد و جہد یعنی جہاد کرنے والے کی طرح ہے، حلال روزی تلاش کرنے والا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص عبادت کے اندر مصروف تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تم جب پورا وقت عبادت کے اندر لگاتے ہو تو تمہاری کفالت کون کرتا ہے، یعنی تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ کون حل کرتا ہے؟ تو کہا کہ میرا بھائی ہے، وہ میری روزی روٹی کا مسئلہ پورا حل کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی اپنی حلال روزی تلاش کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسطا بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہم کو امت وسطا بنایا یعنی معتدل والی امت۔ ہم کو یہ نہیں کہا کہ دنیا کماتے رہو، اس طریقے سے دنیا کے پیچھے لگ جاؤ کہ اپنی آخرت برباد کر لو، یہ ہماری شریعت نے نہیں کہا،
نہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اور نہ یہ کہا کہ بس عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دو، صرف عبادت ہی عبادت نہ ہو، عبادت ہی عبادت ہو، اس کے اندر اپنی معاش، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کا خیال نہ ہو، یہ بھی شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ معتدل کہا، امت وسطہ بتایا، مینجمنٹ کرے، مینج کرے اپنے وقت کو متعین کرے کہ بھائی اتنا وقت ہم روزی روٹی کو کمانے کے لیے لگائیں گے، اتنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو سارے عالم کے اندر پھیلانے کے لیے اپنے وقت کو مینجمنٹ کرے۔ دونوں چیزیں کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے جب اللہ نے ان چیزوں کی محبت رکھی ہے تو اب محبت کے اندر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے پورا وقت ہم جو ہے نا صرف دنیا کمانے کے لیے لگائیں گے۔ نہ صحابہ نے یہ عمل کیا، نہ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی، نہ ہمارے بزرگان دین نے یہ عمل کر کے بتایا، بلکہ ہمارے بزرگان دین جنہوں نے زندگی بڑی بڑی عبادتوں کے اندر گزاری، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کے بارے میں فرماتے کہ جلیل القدر تابعی تھے، جلیل القدر بڑے تابعی کے اندر ان کا مقام ہے۔ ان کے زندگی کی بارے میں لکھا ہے کہ 50 سال کبھی کوئی نماز جماعت کی فوت نہیں ہوئی، اور انہوں نے 30 سال اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے تھے۔ اور کیا تھا؟ بزنس تھا، تجارت، کاروبار تھا، اور کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار نہیں تھا، زیتون کا کاروبار تھا جو ملکوں کے اندر جاتا تھا۔ کاروبار بھی کیا، بزنس بھی کیا، حلال روزی بھی کمائی، لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولے، اللہ سے غفلت میں زندگی نہیں گزارے۔ دنیا کمانا اور دنیا کی محنت کرنا شریعت نے منع نہیں کیا، حلال روزی کماؤ، حلال کی برکتیں بیان فرمائے کہ کیا کیا برکتیں ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ مینجمنٹ کرو، اپنے وقت کی ایک ترتیب بناؤ کہ یہ وقت عبادت کا ہے، عبادت کریں گے، اور عبادت کے ساتھ پھر اللہ کی بندگی بھی کریں گے، عبادت کے ساتھ پھر حلال روزی ہم کمانے کی محنت بھی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی جو عبادت بھی کرتا ہے اور حلال روزی بھی کماتا ہے، فرمایا کہ وہ تم سے بڑا عبادت گزار ہے، وہ تم سے بڑا عبادت گزار ہے، جو کہ اپنے وقت کو مینجمنٹ کرا اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ میں حلال روزی بھی تلاش کرتا ہے۔ اور ہم جو ہے فرمایا کہ وہ شخص کو فرمایا کہ تم صرف عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگاتے، یہ شریعت نے یہ حکم نہیں دیا، اس لیے اپنے وقت کو مینجمنٹ کرے، اللہ کی عبادت اور بندگی ضرور ہو۔ ایسا نہ ہو میرے دوستو حلال روزی تو ہم کما رہے، لیکن حلال روزی کمانے کے اندر ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، جس کے اندر نماز بھی چھوڑا جا رہا، کاروبار کے لیے روزے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے اللہ کی عبادت کے اندر نہ ذکر کے لیے وقت ہے، نہ تلاوت کے لیے وقت ہے۔ ایسی کاروبار، ایسی نوکری میرے دوستو بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور کما کر گھر والوں کے پاس مثال کے طور پہ 1000 روپے لاتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس نے وقت گزارا، نمازیں نہیں پڑھی، غفلت میں اپنا وقت گزارا، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی اللہ کی بندگی نہیں کی، 1000 روپے کما کر لاتا ہے۔ جب وہ 1000 روپے لے کر گھر کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اتنے مسائل رکھ دیتے ہیں، وہ مال کے اندر ایسی بے برکتی ہو جاتی ہے کہ 1000 روپے پورے ختم ہو جاتے، اس کے بعد بھی مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ ایک آدمی 500 روپے کماتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کے ساتھ اور حلال طریقے سے مال کو کما کر لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے 200-300 روپے کے اندر سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اور 200 روپے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جمع بندی کے لیے، یعنی اس کے لیے اللہ نے اس کے اندر برکت دے دی ہوتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے، حلال روزی کمانا ہے، حلال کی برکتیں بیان کیے، لیکن یوں فرمایا کہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرتا ہے، فرمایا وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ اور ایک حدیث کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن تک حلال روزی تلاش کرتا ہے اور حلال لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، 40 دن تک حرام لقمہ کھاتا ہے،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرتے ہیں۔ یہ حلال لقمے کی برکتیں ہوتی ہیں کہ حلال لقمہ اگر 40 دن آپ نے کھایا ہے، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، فرمایا کہ حلال کے 40 دن کے لقمے کی یہ برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کرتے ہیں اور حکمت کے جو چشمے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ جاری فرماتے ہیں۔ یہ حلال کی برکتیں ہیں، اس لیے اللہ والے اپنے لقمے کے اندر بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وضو کرنے کے لیے ایک دریا جا رہا تھا، وہاں پر بیٹھے وضو کر رہے تھے، 2-3 دن کی بھوک تھی، بھوکے تھے، ایک دم سیپ آ گیا، نہر میں بہتے ہوئے ایک سیپ آ گیا، وہ سیب کو لیے، بھوک کی شدت تھی، کھا لیے۔ جب کھا لیے اس وقت میں خیال آیا کہ بھئی کس کا یہ سیب ہوگا، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا، اب اس کا کیا بنیں گا؟ اگر اللہ قیامت کے دن سوال کر دے کہ بھئی کسی کا تو نے بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ تو تیرے لیے حرام ہے۔ اب بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر کھانے سے پہلے خیال بھی کرتے کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، سوچتے بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتے۔ کتنوں کے پیسے ہم نے کھا کے ہضم کر دیے، کتنے کی زمینیں ہم نے ہڑپ کر دیے، کتنے کی پیسے بغیر اجازت کے امانت میں ہم نے خیانت کر دی، اور کئی مرتبہ ہماری عورتیں دیکھنے کے اندر آتا کہ جو کوئی بنڈی والا ہے یا کوئی ترکاری والا ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہے کھانے کی، لوگ بغیر اجازت کے لے کے اس کو منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کھانے کی چیز ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی انگور بھی ہو، اس سے پوچھنا چاہیے، جس سے آپ خرید رہے اس سے پوچھ کے کھانا چاہیے۔ آپ بغیر پوچھے کہ آپ منہ میں ڈال لیے اور اس کو پوچھا نہیں تو وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ کیسے اتنے لقمے ہماری ماں اور بہنیں بھی اور کتنے کے مرد حضرات بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے کھا لیتے ہیں۔ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ دعوتوں کے اندر جا رہے، دعوتوں کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سا معلوم بھی کر لے کہ دعوتیں کرنے والا کیسی دعوتیں کرتا ہے، کہ دعوت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ معلوم ہے سود کے ساتھ اس کا کاروبار ہے، مٹی پہ اس کا کاروبار ہے، اور جوڑے کی رقم لے کر اس نے کھانا وغیرہ بنایا، لیکن ہم جا رہے کھانا کھانے کے لیے۔ نہیں بھائی کیا کرے، جانا پڑتا، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، نہیں تو ناراض ہو جاتے۔ اللہ ناراض ہوتے اس کا خیال نہیں ہے، آخرت برباد ہوتی اس کا خیال نہیں ہے۔ ایک لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر چلے جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نہ عبادتیں قبول ہوتی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے اور جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ جو نا غبار سے آلودہ ہو گئے، اور پھر جو نا اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا ہو، اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرتے؟ اللہ کیسے اس کی دعا قبول فرماتے؟ تو حرام مال میرے دوستو ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا، لیکن ہم اس کی نہ فکر کر رہے نہ اس کے بارے میں سوچ رہے۔ ایک لقمہ اگر پیٹ کے اندر چلے جائے، ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھئی ایک لقمہ میرے پیٹ میں چلے گیا، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب وہ دیکھ لیتے چلے گئے کہ بھئی کسی کونے پر کسی کا درخت ایسا ہو جو دریا کے پاس سے ہو، وہاں سے بہتا ہوا آ گئے ہو، میں جا کے اس سے معافی مانگ لوں گا۔ چلتے 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 جب دیکھے کہ ایک باغ ایسا تھا جس کی شاخیں جو دریا کے کنارے پر ہے، فوراً اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور یہ کہا کہ آپ کا ایک سیب آ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا، بھوک کی شدت تھی، لیکن کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھ لے، جیسا میں نے کہا کہ 5 چیزوں کا اللہ سوال ہر ایک سے کریں گا، اللہ پوچھیں گے کہاں سے کمایا، کمانے سے مراد اپنے پیٹ کے اندر ڈالنا ہے، اللہ پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا۔ اب یہ آ گیا، اللہ سوال کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اور وہ بھی بڑے بزرگ تھے، مالدار تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ سمجھ گئے یہ کوئی صاحب نسبت ہے، کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط میری یہ ہے کہ تم 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنا، 12 سال میری باغ کی رکھوالی کرنا۔ کہا کہ 12 سال؟ کہا کہ ہاں، اگر آپ 12 سال میری باغ کی رکھوالی کریں گے تو میں معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی دنیا کا مسئلہ ہے، اگر تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہون دو، کر لیں گے، لیکن آخرت کی رسوائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم یہ جہنم کا مستحق ہے۔ فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم یہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں 12 سال آپ کی جو ہے نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 12 سال کیا۔ کہا کہ ایک شرط پوری ہو گئی، اب دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ دوسری شرط میری یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کہ اندھی ہے اور لولی ہے اور لنگڑی ہے۔ 3 عیب بیان کیے، اندھی ہے، لولی ہے اور لنگڑی ہے، اس سے تمہارے کو نکاح کرنا ہے۔ دل پہ تو شاک ہوا کہ بھئی یہ کیا ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے رہے، لیکن فوراً خیال آیا کہ بھئی آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت خراب نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دن کی زندگی ہے، برداشت کر لیں گے، زندگی گزار لیں گے، لیکن ہماری آخرت خراب نہیں ہونا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کی رات جب بیوی کے پاس گئے تو ایک خوبصورت عورت حسین اور جمیل بیٹھی ہوئی ہے، فوراً دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، کمرے سے باہر نکل گئے۔ کہا کہ آپ نے تو کہا کہ اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، وہاں تو ایک خوبصورت حسین اور جمیل جو ہے عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں فوراً باہر نکل کے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا باغ کے مالک نے، میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے اور تم نے جو دیکھا وہ بھی صحیح ہے۔ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اندھی ہے، میری بیٹی اتنی نیک ہے، کبھی کسی غیر محرم کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر محرم کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہا کہ میں نے دنیا کے اعتبار سے اندھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے لولی کہا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی ان ہاتھوں کو گناہوں کے اندر آلودہ نہیں کیا، گناہوں کے اندر اپنے ہاتھوں کے استعمال نہیں کیا، اس لیے دنیا کے اعتبار سے میں نے کہا کہ وہ لولی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے دونوں پیر، فرمایا کہ میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی ان قدموں سے چل کر کبھی کسی گناہ کو اس نے نہیں کیا، گناہوں سے اپنے جسم کو پاک رکھا، اس لیے میں نے کہا کہ اندھی ہے، لولی ہے اور لنگڑی ہے۔ کہا کہ وہی تمہاری بیوی ہے جو تم نے دیکھا ہے، وہی حسین و جمیل تمہاری بیوی ہے۔ اور ان کا نام تھا فاطمہ ام خیر رحمت اللہ علیہا۔ یہ دونوں ابو صالح جنگی اور یہ اسی طریقے سے ان کی والدہ فاطمہ ام خیر، یہ دونوں میاں بیوی اتنے نیک تھے جنہوں نے حلال اور طیب مال کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم آج جانتے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔ جب ماؤں میں یہ تمیز تھی کہ حلال اور حرام اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا تھا، تو اللہ نے ایسی جو ہے اولاد ان کو عطا فرمائی جو کہ ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوئی، ماں پیٹ سے ولایت کا درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، آج بھی دنیا ان کے علم سے مستفید ہو رہی ہے، ان کے علم کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو منور کیا جا رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی نیکی تھی، ماں باپ جنہوں نے حلال کھایا تھا، جیسے میں نے حدیث کے اندر ابھی بتایا، حرام مال سے پرورش ہوئی ہو۔ میرے دوستو، ہم اپنی اولادوں کو حرام نہیں کھلانا، اگر حرام کھلائیں گے میرے دوستو اس کا نقصان یہی ہوگا۔ آج جو ہم کو نتیجہ نظر آ رہا، ہماری اولاد گناہوں کی طرف جاری، ہماری اولاد نیکی کے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری اولاد جن کی ذہنیت گندی ہوتی جا رہی ہے، جن کو صرف گناہ کا خیال آ رہا ہے اور گناہ کے اندر لذت اور مزہ آ رہا ہے، جن کو جو ہے عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھنے کا دل میں شوق نہیں ہے، نماز پڑھنے کے اندر لذت نہیں آ رہی، اس کی بنیادی وجہ یاد رکھیے، جیسا قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ فرما رہے اے رسولو تم حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی حلال اگر پیٹ میں جائیں گا تو نیک عمل ظاہر ہوں گے۔ ہم اگر حلال کھائیں گے حرام سے بچیں گے، حلال کھائیں گے تو حلال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیک اعمال ہمارے جسم سے سرزد ہوں گے،
اور حرام کھائیں گے، نتیجے میں ہماری اولاد اللہ سے دور ہوتے جائیں گی، نمازوں سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، قرآن پاک کی تلاوت سے دور، روزوں سے دور، اور اللہ کی نافرمانیوں پہ ہماری زندگی ہوں گی۔ اس کی بنیادی وجہ، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، جیسا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لقمہ سمندر ہے، موتی اس کے خیالات ہے۔ لقمہ سمندر ہے، موتی اس کے خیالات ہے، جیسا لقمہ ہوں گا ویسے خیالات ہوں گے۔ آج ہماری ذہنیتیں کیوں گندی ہو رہی ہے؟ نماز کے اندر کئی نوجوان آ کے مجھے بولتے ہیں، مول صاحب نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کے اندر میرا یہ حال ہے، میری یہ کیفیت ہے کہ نماز کے اندر گندی میری ذہنیت ہو رہی ہے اور زنا کر رہا ہوں میں بول۔ بعض نوجوان آ کے یہ کہا وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن کے اندر اگر گندگی آ رہی ہے اور ذہنیت آپ کی گندی ہو رہی ہے، یاد رکھیے اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ تجربہ کر لو، غور کر لو، آپ جس دن یا جس وقت میں آپ نے حرام کھایا ہوگا، آپ خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ نماز کے وقت میں یا خالی آپ تنہائی کے اندر ہوں گے، اس وقت میں آپ کی ذہنیت گندی ہو رہی ہوں گی۔ ذہن کے اندر گندے خیالات آئیں گے آپ کو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کر لینا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ حرام کھایا یا مشتبہ کھایا۔ جیسے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، کشتیوں کا سفر رہتا تھا اس زمانے میں، کہا کہ جانے سے پہلے کسی نے دعوت کی تو دعوت کھایا، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ لقمہ تھا، شک شبہ والا لقمہ تھا۔ فرمایا وہ شک شبہ لقمے کا یہ جو ہے نا اثر ہوا، میں 3 مہینے حج کے سفر پر تھا، 3 مہینے میری ذہنیت گندی ہو رہی تھی، ذہنیت گندی ہو رہی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ حرام مال پیٹ کے اندر گیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں بیان کی ہے، فضیلتیں بیان کی ہے حلال کی، ہم کوشش کریں کہ اللہ ہم کو حلال روزی دے، اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا اور کوشش اور تلاش بھی کریں حرام سے بچنے کی اور حلال کھانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، ہماری نسلوں کو حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے، خطبہ نماز ہو۔